اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ ہر انسان جو ہے زندگی میں تجارت کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی آپس میں ایک تجارت لگی رہتی ہے، تو کون کس کے بدلے میں کس کو کیا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کانسیپٹ بار بار قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم کس کے بدلے کس چیز کی تجارت کر رہے ہو۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک ان کے عقیدے کے اوپر ضرب آ رہی ہے نا، کہ یہودی تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ میں جانا ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر جائیں گے بھی چند دنوں کے لیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو عذاب ہی ہلکا نہیں کیا جائے گا، معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی وہاں پہ مدد کی جائے گی۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے اوپر مختلف قسم کی سزائیں آتی رہتی تھیں، پھر کسی نہ کسی وجہ سے ان کی یہ سزائیں ٹل جاتی تھیں، تو ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ چلیں وقتی کوئی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی نصرت ہمیں آ کے بچا دے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کی تردید کر رہے ہیں کہ اس دن کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو تمہاری نصرت کر سکے گی۔